نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com اردو زبان میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز اہل سنت والجماعت کی جانب سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عمران صاحب نے یو پی انڈیا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تراویح سناتے ہوئے کوئی صفحہ چھوٹ جائے تو کیا دوسرے دن تراویح میں اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کو پڑھنا چاہیے، چونکہ امام صاحب نے مکمل قرآن کریم ختم کرنا ہے اور مقتدیوں نے مکمل قرآن کریم سننا ہے، اس لیے مکمل قرآن کریم پڑھنے اور سننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آیت، کوئی صفحہ، کوئی رکوع آپ کا اگر کسی دن چھوٹ جاتا ہے تو اس کو اگلے دن تراویح میں پڑھ لیا جائے۔ اگر اگلے دن تراویح میں نہ پڑھیں گے اور کسی دن بھی اس کو نہ پڑھا تو پھر آپ کا قرآن کریم مکمل شمار نہیں ہوگا۔ مکمل قرآن کریم کرنے کے لیے اس صفحے کو اگلے دن پڑھنا ضروری ہے۔ محمد اعجاز انصاری صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ نماز کے قاعدے میں جو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کا حلقہ بنایا جاتا ہے، اس حلقے کو شروع قاعدے سے آخر نماز تک باقی رکھنا ہے یا صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے وقت حلقہ بنانا ہے؟ نیز حلقہ بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ محمد اعجاز انصاری صاحب، جب اتحیات انسان پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس پر حلقہ بنانا چاہیے، اور جب حلقہ انسان بنا لے تو اس حلقے کی جو ہیئت اور صورت ہے اس کو آخر تک برقرار رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان حلقہ بنائے اور حلقہ بنا کر بس پھر چھوڑ دے اور انگلیوں کو پہلی ہیئت اور پہلی شکل و صورت پر رکھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حلقہ بنا کر اس حلقے کو آخر تک قائم رکھنا ہے۔ باقی آپ کا یہ سوال کہ حلقہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، تو احادیث مبارکہ میں اس حلقے سے متعلق جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں کہ انسان حلقہ بنائے۔ نبی علیہ السلام حلقہ بناتے تھے اور 53 کے عدد کا اشارہ فرماتے تھے۔ 53 کا عدد یہ ہے کہ آپ کا یہ دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کی جو پہلی 3 انگلیاں ہیں آپ ان انگلیوں کو یوں موڑیں کہ ان انگلیوں کی جڑ میں ان کے پورے آ جائیں یوں، اور آپ کا جو انگوٹھا ہے انگوٹھے کو آپ انگشت شہادت کی جڑ میں لگا دیں یوں۔ یہ 53 کا اشارہ ہے، یہ 3 کا اشارہ اور یہ 5 کا اشارہ، اس طرح آپ نے اشارہ کرنا ہے اور اپنی انگلیوں کو اسی طرح موڑے رکھنا ہے سلام تک۔ یہ جو اشارہ ہے اسے عقد انامل کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اعداد کو شمار کرے، اور ان شمار کرنے کو عقد انامل کہا جاتا ہے۔ اس پر اگر مفصل آپ نے بحث دیکھنی ہے، استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک فائل نوٹس تحریر مرتب فرمائی ہے، عقد انامل اس کا عنوان ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.ahnafmedia.com پر آپ کو PDF شکل میں یہ فائل مل جائے گی، یا مرکز میں رابطہ کر کے اس فائل کو منگوا سکتے ہیں۔ اس پر استاذ محترم کے باضابطہ ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں جس میں استاذ محترم نے طریقہ بیان فرمایا ہے کہ فلاں عدد کا عقد انامل، فلاں عدد کو کس طرح ہم بیان کریں گے۔ تو حدیث مبارک میں تشہد کے وقت اشارے کے لیے 53 کا لفظ ہے، اور 53 کا لفظ عقد انامل میں اسی طرح ہے کہ آپ نے پہلی 3 چھوٹی انگلیوں کو ان کی جڑ میں لگانا ہے اور انگوٹھے کو آپ نے اپنے انگشت شہادت کی جڑ میں یوں لگانا ہے، تو یہ 53 کا اشارہ ہو جائے گا۔ اس طرح اشارہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسنون ہوگا۔ مبشر حسان صاحب سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بندہ اپنی زمین بعوض
रकम गिरवी रखवाता है और शर्त तय हो जाती है कि रकम अदा करके ज़मीन वापस लेगा, इसमें रहनुमाई फरमाएं कि गिरवी ज़मीन को रकम देने वाला कैसे इस्तेमाल कर सकता है जबकि इस्लाम में गिरवी रखी हुई चीज़ का इस्तेमाल ममनू है। इनके सवाल का खुलासा ये है कि एक शख्स ने किसी से पैसे उधार लिए, जिसने पैसे उधार दिए उसने उधार लेने वाले की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और उसको अपने पास गिरवी रख लिया। जब इंसान किसी की रकम किसी की कोई चीज़ रकम के एवज़ अपने पास गिरवी रखता है तो इस्लाम में हुक्म यही है कि गिरवी रखी हुई चीज़ से नफ़ा न उठाया जाए। मसलन आपके पास मोटरसाइकिल रखा है, आप उसको घर में रख लें। आपके पास उन्होंने ज़मीन रखी है, कोई मकान रखा है, उसको अपने पास रख लें और उसमें किसी किस्म का तसरुफ़ ना करें। अगर कोई शख्स गिरवी रखी हुई चीज़ में तसरुफ़ करता है, उसको इस्तेमाल करता है, तो ये सूद के ज़ुमरे में आता है जो कि नाजायज़ है और गलत है। इसलिए गिरवी में रखी हुई चीज़ को इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना चाहिए। अबू रुफैदा साहब आप बर्मा से सवाल करते हैं, ज़कात अदा करते वक्त किस तरह के कर्ज़ों को शुमार करना है? मसलन जो कर्ज़ा किसी से मिलना है अभी तक मेरे कब्ज़ा में नहीं आया, उसको भी हिसाब लगाकर ज़कात देना है या नहीं? देखिए, ज़कात अदा करते हुए आपने अपनी जिन जिन रुकूम को जमा करना है और उन पर ज़कात का हिसाब करना है, उनमें वो कर्ज़े भी शामिल करने हैं जो आपने किसी को दिए हुए हैं और उनकी वापसी की उम्मीद है। आपने मसलन अपने भाई साहब को कर्ज़ा दिया हुआ था और उम्मीद है कि वो 1 साल बाद 2 साल बाद दे देगा, तो इस कर्ज़े को भी काबिल ज़कात असासा जात में, अमवाल में आपने जमा करना है, यानी इनकी भी ज़कात अदा करना आपके ज़िम्मा है। हाँ, अलबत्ता एक बात ये भी समझनी चाहिए कि अगर आपको कर्ज़ा मिला है 2 साल बाद, आप चाहें तो पहले साल दूसरे साल उसकी ज़कात अदा करते चले आए, और अगर आप ये चाहें कि मुझे जब कर्ज़ा मिलेगा तब मैं साबका सालों की ज़कात अदा करूँगा, तब भी इसकी गुंजाइश है। तो ऐसा कर्ज़ा कि जिसके मिलने की उम्मीद बाकी हो, उस कर्ज़े को आप ज़कात के जो अमवाल आपने जमा करने हैं, जिसमें आपने ज़कात का हिसाब करना है, उनमें आपने उस कर्ज़े को जमा करना होगा। और अगर कोई कर्ज़ा ऐसा है कि जिसके मिलने की उम्मीद ही ख़त्म हो गई, गोया वो कर्ज़ा आपका डूब चुका है, तो ऐसा कर्ज़ा वो रकम कहलाएगा कि इसमें ज़कात नहीं होगी, आप उनको काबिल ज़कात अमवाल में शुमार नहीं करेंगे। तो ये थोड़ी सी तफसील थी जो हमने अर्ज़ कर दी। आफ्ताब हसन साहब पिशावर से सवाल करते हैं, मोहतरम मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या इस तरह रोज़ा रखना सही होगा कि अगर एक औरत को माहवारी के दिन हों और हैज़ के वो दिन पूरे हो जाएं और वो सहरी के वक्त नहाए, और नहाए इस तरह के पहले खाना खाए फिर नहाए, क्या इस तरह रोज़ा हो जाएगा? जी हाँ, इस खातून का रोज़ा हो जाएगा जब वो अयाम से जो है उसके मुकम्मल हो चुके हैं, सिर्फ नहाना बाकी है, तो उससे पहले खाना खा ले, खाना खाने के बाद नहा ले, तो इसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बेहतर यही है कि पहले नहा लिया जाए, लेकिन अगर वक्त कम है, खाना पहले खा लेती है बाद में नहाती है, तो भी इसकी गुंजाइश है। मोहम्मद खालिद नोमानी अल हिंदी आप सवाल करते हैं, मोहतरम मुकर्रम मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कवी है कि मिजाज आली बखैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। आपके 2 सवाल हैं। पहला सवाल आप ये करते हैं कि बहुत से हुफ़ाज़ किराम मसाजिद के अलावा मुख्तलिफ़ मकामात पर मसलन बैठक, छत, हाल वग़ैरह में नमाज तरावी अदा करते हैं और वहीं जमात नमाज इशा भी करते हैं। जमात नमाज इशा के बारे में क्या हुक्म है? वो मस्जिद में इशा की नमाज आकर पढ़ें या जहाँ तरावी पढ़ते हों वहीं इशा की जमात कर लें? पहला जहाँ तक सवाल है तो इसका जवाब ये है कि देखें, अगर कोई शख्स मस्जिद की जमात को छोड़कर अलग अपनी जमात कराता है और फिर वहीं तरावी पढ़ाता है तो इसको जमात का सवाब तो मिलेगा, लेकिन मस्जिद वाली जमात के सवाब से ये शख्स महरूम रहेगा। इसलिए अगर किसी ने
किसी और जगह पर तरावी की जमात करानी है तो उसके चाहिए कि वो शख्स मस्जिद में चला जाए, उसके साथ जो मर्द हजरात हैं वो भी मस्जिद में चले जाएं, अपने फ़राइज़ मस्जिद में अदा करें, मस्जिद में फ़र्ज़ अदा करने के बाद फिर अपने मकाम पर आ जाएं और वहाँ पर तरावी की जमात कर लें। अगर ये लोग मस्जिद की जमात को छोड़ेंगे तो बहरहाल इनको उतना सवाब नहीं मिलेगा और उसके तारिक शुमार होंगे। दूसरा सवाल आप करते हैं कि रोज़ा की हालत में लुआब निगलने का क्या हुक्म है? अज़राह करम इन दोनों सवालों का जवाब बितफ़सील मरहमत फरमाकर इंदल्लाह माजूर व इंदन्नास मशकूर हूँ। देखिए, जहाँ तक लुआब के निगलने का ताल्लुक़ है तो अगर किसी शख्स के मुंह में लुआब जमा हुआ और जमा होकर उसने निगल लिया तो इससे रोज़े पर तो फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा दुरुस्त है। अलबत्ता ऐसा फ़ेल करना कि लोग बाद मरतबा लुआब मुंह में जमा कर लेते हैं और फिर उसको निगल लेते हैं, फिर जमा करते हैं, फिर निगल लेते हैं, ये फ़ेल मकरूह है और रोज़ा इस पर कोई हर्ज नहीं है, रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। मोहम्मद सिद्दीक साहब आप सवाल करते हैं कि सदका की कितनी अक़साम हैं और सबसे अफजल कौन सी किस्म है? देखिए, सदका की इब्तिदा में तो दो किस्में हैं, एक सदका वाजिबा और एक सदका नाफिला। वाजिबा जो आप पर देना ज़रूरी है, नाफिला अगर देंगे तो सवाब है, नहीं देंगे तो सवाब नहीं है। सदका वाजिबा में सबसे अव्वली सदका ज़कात है। ज़कात को भी सदका कहा जाता है, ज़कात है, इसको सदका वाजिबा कहेंगे, आप पर अदा करना ज़रूरी है। इसी तरह सदक़ातुल फ़ित्र है जिसको हम फ़ितराना कहा जाता है, हम फ़ितराना कहते हैं, तो फ़ितराना ये भी इंसान पर वाजिब है। तो बाज़ सदक़ात हैं सदक़ात वाजिबा और बाज़ सदक़ात सदक़ात नाफिला हैं। सदक़ात नाफिला मसलन अपनी घर वालों पर ख़र्च करना, वालिदैन पर ख़र्च करना, अपने रिश्तेदारों पर ख़र्च करना, गुरबा को देना, मसाजिद को मदारिस पर ख़र्च करना और किसी रिफ़ाही काम में अपने माल को ख़र्च करना, तो ये सदक़ात नाफिला होंगे। तो दो किस्म के सदक़ात हैं, सदक़ात वाजिबा और सदक़ात नाफिला। बाकी आपका सवाल कि इनमें सबसे अफजल कौन है, तो अफजलियत की बुनियाद एक तो ये है कि देखा जाए कि आप जो सदका दे रहे हैं उसमें आपके पास इखलास कितना है। बाज़ मरतबा इंसान बड़ा अहम प्रोजेक्ट में अपनी रकम सर्फ करता है लेकिन इखलास नहीं होता तो वो सदका अफजल करार नहीं पाता, और बाज़ मरतबा सदका थोड़ा होता है लेकिन इखलास लिल्लाहियत बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उसका सवाब ज़्यादा होता है। इसलिए सदक़े की अफजलियत के लिए अव्वल तो लिल्लाहियत, तक़वा, तहारत और रज़ा इलाही कार फरमा होनी चाहिए। और दूसरी अहम बात यह कि देखा जाए कि मसरफ़ कौन सा है। बाज़ मरतबा एक काम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसमें सदका की फ़जीलत बढ़ जाती है। रिश्तेदारों में सिला रहमी के तौर पर सदका करना इसकी फ़जीलत ज़्यादा है, वालिदैन पर सदका करना इसकी फ़जीलत ज़्यादा है, यानी ये सदक़ात नाफिला होंगे। तो बहरहाल सदक़े की इब्तदाई दो किस्में हैं, सदका वाजिबा और सदका नाफिला, और अफजलियत सदका की बुनियाद इंसान की जो है वो तक़वा, तहारत, लिल्लाहियत और रज़ाई इलाही है। अगर तक़वा रज़ाई इलाही के लिए हो, दिखावे से और रियाकारी से पाक हो, तो बिलाशुबा ऐसा सदका अफजल शुमार होगा। मोहम्मद उवैस साहब क्वेटा से आप सवाल करते हैं कि रोज़े की हालत में मियाँ बीवी इकट्ठे सो सकते हैं, बोसो किनार कर सकते हैं? प्लीज़ वजाहत के साथ मसला बता दें। देखें, रोज़ा की हालत में मियाँ बीवी इकट्ठे सो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बाकी जहाँ तक बोसो किनार का मसला है तो अगर इंसान को अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तो बोसो किनार करना ये मकरूह है। मुबादा के बोसो किनार करते करते इंसान कहीं अपना रोज़ाना तोड़ बैठे, इसलिए अगर किसी शख्स को अपने ऊपर इत्माद नहीं है तो उसके चाहिए कि बोसो किनार से इज्तिनाब करें। मोहम्मद फ़रहान साहब चकवाल से आप सवाल करते हैं, उस्ताद मोहतरम उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फ़ज़ल और अल्लाह का एहसान है। 10 तोला सोना पर कितनी ज़कात बनेगी? मैं आपको इस बारे में एक फार्मूला अर्ज़ कर देता हूँ, उसी के मुताबिक आप इसकी भी और बाकी अहबाब जो ज़कात का हिसाब करना चाहें वो इससे हिसाब कर सकेंगे। आपके पास टोटल जो अमाउंट है, आपने 10 तोला सोना है, 10 तोला सोना को आपने इसकी मार्केट वैल्यू मालूम की है। जितनी रकम आपके पास मौजूद है और आप उसकी ज़कात निकालना चाहते हैं तो
آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو 40 پر تقسیم کر دیں۔ کل رقم کو جب آپ 40 پر تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم نکل آئے گی کہ جو واجب الادا ہے۔ اور ایک اور بھی طریقہ اسی سے ملتا جلتا کہ آپ قابل زکوٰۃ جو رقم ہے اس زکوٰۃ کی قابل زکوٰۃ رقم کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 2.5% کے ساتھ۔ یوں اگر آپ کریں گے تب بھی آپ کی زکوٰۃ کی رقم معلوم ہو جائے گی۔ محمد عاقل صاحب نے سعودی عرب سے سوال پوچھا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب نے جو 20 رکعت تراویح والا پوسٹر شائع کیا ہے اس میں یہ حدیث کوڈ کی ہے: ان الحسن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع الناس علی ابی بن کعب فی قیام رمضان فکان یصلی بہم 20 رکعتا، سنن ابی داود جلد اول صفحہ 203۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنن ابی داود میں 20 رکعتاً یعنی 20 رکعت کے لفظ نہیں ہیں بلکہ 20 راتوں کے لفظ ہیں۔ مولانا نے یہ بات صحیح نہیں لکھی، برائے کرم کلیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ ان کے جو سوال ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ استاذ محترم نے ایک پوسٹر شائع فرمایا ہے 20 رکعت تراویح کے دلائل پر۔ وہاں سنن ابی داود کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے۔ روایت انہوں نے جو کوٹ کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جمع فرمایا رمضان میں تراویح کے متعلق، اور حضرت ابی بن کعب ان کو 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو روایت ہے سنن ابی داود میں 20 رکعتاً نہیں ہے بلکہ 20 لیلتاً ہے، اور حضرت استاذ دامت برکاتہم نے اس کو درست نہیں لکھا، یعنی لفظ تھا 20 لیلتاً اور استاذ محترم حافظہ اللہ نے 20 رکعتاً لکھ لیا، لہذا درست نہیں کیا۔ اس حوالے سے میں مفصلاً تھوڑی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے سنن ابی داود کے 2 نسخے ہیں، ایک نسخہ میں 20 لیلتاً ہے اور دوسرے نسخہ میں 20 رکعتاً ہے۔ دونوں نسخے محققین حضرات نے روایت کیے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ 20 لیلتاً ہو تب بھی درست ہے، 20 رکعتاً کا لفظ محققین حضرات نے نقل کیا ہے وہ بھی درست ہے۔ تو ہم دونوں نسخوں کو مانتے ہیں، کسی ایک کی آڑ میں دوسرے کا انکار نہیں کرتے۔ 20 لیلتاً بھی ٹھیک ہے اور 20 رکعتاً بھی ٹھیک ہے۔ جہاں تک 20 رکعتاً یعنی 20 رکعت تراویح کے الفاظ ہیں سنن ابی داود کے نسخے میں، تو کئی حضرات نے اس کو نقل کیا ہے۔ مثلا علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء اس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات لکھے ہیں۔ شمس الدین ذہبی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں اور اسماء الرجال کے بہت بڑے امام ہیں۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے جب سیر اعلام النبلاء اپنی کتاب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ترجمہ اور ان کے حالات لکھے تو وہاں یہی حدیث نقل کی، یہ جو استاذ محترم نے نقل کی ہے، اور اس حدیث میں واضح طور پر لکھا 20 رکعتاً کہ حضرت ابی بن کعب لوگوں کو 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ تو دیکھیے جو نسخہ استاذ محترم نے لکھا ہے وہی نسخہ تو 748 ہجری میں وفات پانے والے محدث علامہ شمس الدین ذہبی نقل کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ اگر استاذ محترم کی نقل درست نہیں ہے تو کیا آپ حضرت شیخ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ ان پر کلام کریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا حوالہ ہم عرض کریں گے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی کتاب جامع المسانید والسنن جلد نمبر 1 اور صفحہ 55 پر انہوں نے یہی روایت کوٹ کی ہے اور سنن ابی داود کے حوالے سے کوٹ کی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ یہاں بھی 20 رکعتاً کے لفظ ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ استاذ محترم نے جو نسخہ کوڈ کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ نمبر 3، الہدی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح صفحہ نمبر 56 پر شیخ محمد علی صابونی صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سے مروی روایات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تراویح اس کو ذکر فرمایا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی روایت
سنن ابی داود کے حوالے سے کوٹ کی اور جس نسخہ سے کوٹ کی ہے اس نسخہ سے جو الفاظ نقل کیے وہ 20 رکعتن یعنی 20 رکعت کے الفاظ ہیں۔ نمبر 4، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو سنن ابی داود کا نسخہ تحقیق کر کے لکھا ہے، اس نسخہ میں بھی جلد اول صفحہ 211 پر آپ نے جو الفاظ نقل فرمائے ہیں اور اس کو نسخہ کے عنوان سے لکھا ہے، اس میں 20 رکعتن کے لفظ ہیں۔ اور حال ہی میں عرب سے بھی ایک نسخہ شائع ہوا ہے صفحہ نمبر 1429 پر، اس میں بھی 20 رکعتن کے الفاظ ہیں۔ تو یہ 5 میں نے حوالہ جات عرض کی ہیں اس بات کے لیے کہ سنن ابی داود کا نسخہ جہاں 20 لیلتن منقول ہے، وہاں ان محققین حضرات کے نزدیک 20 رکعتن بھی منقول ہے۔ تو لہٰذا استاذ محترم نے جو اپنا پوسٹر شائع فرمایا ہے اس میں 20 رکعتن کا جو نسخہ لکھا ہے، یہ نسخہ دلیل کی بنیاد پر ہے، اسے درست کہا جائے گا۔ جنہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، خود ان کی بات صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تحقیق کا آج شوق اور ذوق دے تاکہ وہ دیکھیں کہ واقعتاً یہ نسخہ محققین حضرات نے ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا ان دلائل اور ان نسخہ جات کے حوالہ جات کی روشنی میں استاذ محترم کا نقل کردہ نسخہ بالکل درست اور بالکل صحیح ہے، اور اس پر اشکال کرنا یہ غلط ہے۔ محمد سلیم صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک عورت زیورات پہنتی ہے تو کیا پہنے ہوئے زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی یا نہیں؟ پہنے ہوئے زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ دیکھیے، سونا اور چاندی جس شیپ میں بھی ہوں، چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہے، چاہے وہ برتن کی شکل میں ہے، جس شیپ میں بھی آپ کے پاس سے موجود ہوں تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ خواتین جو زیورات پہنتی ہیں تو پہنے ہوئے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس پر 2 روایات آپ کے سامنے عرض کر دی جاتی ہیں۔ پہلی روایت مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 27614، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ گئی حضور علیہ السلام کی خدمت میں، اور ہم نے پہنے ہوئے تھے کنگن سونے کے، تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ دیکھا اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی سے خوف نہیں رکھتی کہ کل قیامت کے دن ان کنگنوں کی بجائے آگ کے کنگن پہنائے جائیں، اس لیے اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ پہنے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ ہے۔ دلیل نمبر 2، سنن ترمذی حدیث نمبر 635، حضرت زینب جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو اگرچہ وہ مال زیورات ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اس کی وجہ ارشاد فرمائی ہے، میں تھوڑی تشریح کے ساتھ اسے عرض کرنا چاہوں گا کہ زیورات کی زکوٰۃ میں کوتاہی کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر عورتیں ایسی ہوں گی جو جہنم کا ایندھن بنے گی، تو عورتوں کو زکوٰۃ اپنے ان زیورات کی جو پہنے ہوئے ہوں ان کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ فہد انجم صاحب سیالکوٹ سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے زید کو مبلغ 20,000 روپے رقم قرض دی ہے، وہ غریب ہے، اب ادا کرنے سے قاصر ہے، کیا میں زکوٰۃ کی نیت سے اسے یہ رقم معاف کر دوں تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ان کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے رقم قرض دی ہوئی ہے زید کو۔ زید غریب آدمی ہے، زکوٰۃ کی جو ہے وہ غریب ایسا ہے کہ وہ قرض کی رقم ان کو واپس نہیں کر سکتا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بس نیت کر لوں کہ جو 20,000 روپے ان کو دیے ہوئے ہیں وہ زکوٰۃ کی مد میں ان کو ادا ہو جائیں، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب سمجھیے کہ اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی کسی کے پاس آپ کی رقم موجود تھی، قرض موجود تھا، وہ ادا کرنے سے قاصر رہا، اب آپ یہ نیت کر لیں کہ میری زکوٰۃ ادا ہوگی، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ 20,000 لیں اور 20,000 جا کر زید کو دے دیں، ہدیے کے عنوان سے، زکوٰۃ کے عنوان سے، گفٹ کے عنوان سے، جو بھی عنوان ہو آپ اس کو دے دیں، وہ زکوٰۃ کی رقم لے لے، اس کا مالک بن جائے، پھر آپ اس سے وہ زکوٰۃ کی رقم اپنے قرض کی مد میں وصول کر لیں۔ وصول نہ بھی کرے تو جبراً بھی لے سکتے ہیں،
کیونکہ آپ کا قرض ہے اور آپ کا حق ہے، آپ اسے لینا چاہیں تو جبراً اسے لے لیں، تو یوں آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور پراپر طریقے سے آپ کے قرض کی واپسی بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یوں کر لیں کہ آپ یہ طریقہ کار اختیار کیے بغیر بس نیت کر لیں معاف کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر لیں، تو اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ محمد جہانگیر صاحب نے ملتان سے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے کل ایک مسئلہ بتایا تھا کہ مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ میں نے جانور خریدے ہیں تاکہ انہیں پالوں اور عید الاضحیٰ پر فروخت کروں، تو کیا یہ بھی مال تجارت ہوں گے اور ان پر زکوٰۃ کب دینا ہوگی؟ دیکھیے، آپ نے جو جانور خریدے ہیں اس نیت سے کہ میں ان کو پالوں گا پھر آگے بیچوں گا، تو یہ آپ کے جو جانور ہیں یہ مال زکوٰۃ ہیں، مال تجارت ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ان پر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی بس یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی یوں ہوگی کہ آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے کی جو فکس ڈیٹ ہے وہ دیکھی جائے گی۔ مثلاً آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے کی ڈیٹ ہے رمضان میں 15 رمضان کو۔ اب آپ نے جانور 15 رمضان سے پہلے خرید لیے ہیں اور آپ نے بیچنے ہیں عید الاضحیٰ کو، یعنی ذوالحجہ کے مہینہ میں۔ اب آپ کی ملک میں یہ جانور آ چکے، مثلاً یہ جانور ہیں 5 لاکھ روپے کے۔ اب جب 15 رمضان آئے گی تو آپ نے جو اپنی زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے اس میں 15 لاکھ کے جانور بھی ایڈ کرنے ہیں، کیونکہ یہ مال تجارت ہے اور ان مال تجارت کی بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی تو ہے لیکن ذوالحجہ کے بعد کرنی ہے، تو اب آپ کے جو جانور ہیں بے شک مال تجارت ہیں، لیکن ذوالحجہ میں آپ نے ان کو جب بیچ دیا تو ان کی جو رقم ہوگی ذوالحجہ کے بعد جو تاریخ آپ نے فکس کی ہوئی ہے اس تاریخ کو اگر یہ رقم باقی رہتی ہے تب آپ اس کو ایڈ کریں گے مال قابل زکوٰۃ مال کے اندر، اور اگر وہ وہیں پر خرچ ہو جاتی ہے اور آپ کے زکوٰۃ کی ڈیٹ آتی ہے اور اس ٹائم آپ کے پاس اس رقم میں سے بالکل کچھ نہیں ہوتا یا کچھ رقم ہوتی، تو بس جو موجود ہو اسی کو آپ نے وہاں جمع کرنا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے مال تجارت میں زکوٰۃ کے متعلق، اسے سماعت فرما لیں۔ احمد زمان صاحب لکی مروت سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی جو 12 ماہ کے عرصہ پر محیط تھی، میری کمیٹی 7ویں نمبر پر 7ویں ماہ نکل گئی، اب زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے، جب آپ کی کمیٹی نکلی ہے، آپ نے کمیٹی میں جو رقم لی ہے وہ پورے 12 ماہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ انہی دنوں آ چکی ہے جن دنوں آپ نے کمیٹی لے لی ہے، تو اب آپ کمیٹی کی ٹوٹل جو رقم ہے اس کو آپ جمع کر لیں گے قابل زکوٰۃ اپنے اموال میں، اس میں آپ نے جمع کر لیا۔ مثلاً 12 ماہ کی جو کمیٹی آپ کی نکلی ہے وہ ہے 1,20,000، آپ نے وہ لے لی۔ 1,20,000 روپے میں 70,000 آپ کے ہیں اور باقی 50,000 وہ آپ پر قرض چڑھ چکا ہے، تو آپ نے اس ٹوٹل جو 1,20,000 ہے اس میں سے 70,000 تو اپنے قابل زکوٰۃ اموال میں جمع کرنا ہے اور باقی جو 50,000 ہیں وہ جمع نہیں کرنے کیونکہ وہ آپ پر قرض چڑھ چکا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا، کمیٹی جو آپ کی نکل چکی ہے اور 12 ماہ سے پہلے نکل چکی ہے تو اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ شاہ نواز صاحب رحیم یار خان سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میں نے حج کے لیے رقم جمع کی ہوئی ہے تقریباً 12 لاکھ روپے، اب رمضان میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، کیا اس رقم کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی جبکہ میں نے اس میں حج کی نیت کر لی ہے؟ بھلے آپ نے اس رقم میں حج کی نیت کی ہو لیکن چونکہ یہ رقم آپ کی ملکیت میں موجود ہے اس لیے آپ نے زکوٰۃ کی تاریخ آنے تک یہ رقم آپ کے پاس ہے، اس لیے اس رقم پر بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، چاہے آپ نے یہ رقم کسی بھی پروجیکٹ کے لیے رکھی ہو۔ آپ نے حج کرنا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، اپنا مکان تعمیر کرنا ہے، جس پروجیکٹ کے لیے بھی آپ نے رقم جمع کی ہوئی ہے اس رقم میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ حنزلہ صاحبہ حیدرآباد انڈیا سے سوال کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے میرا حق مہر 5 سال بعد مجھے دیا ہے، پچھلے 5 سالوں کی زکوٰۃ ادا کروں یا نہیں؟ پچھلے 5 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، بس جب یہ رقم آپ کی ملکیت میں آئی ہے اس وقت سے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب ہوگا۔
دانش حیدر صاحب آزاد کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میرے بھائی نے مبلغ 2 لاکھ روپیہ میرا قرض واپس کرنا ہے، ایک عرصہ ہو گیا ہے لیکن اس نے اب تک ادا نہیں کیا، اس قرض کی رقم کی زکوٰۃ کس کے ذمہ ہوگی، میرے ذمہ یا بھائی کے ذمہ؟ دیکھیے، اگر آپ کے بھائی نے یہ قرض ادا کرنا ہے اور آپ کو امید ہے کہ وہ قرض ادا کر دیں گے تو جتنا عرصہ رقم ان کے پاس رہی اتنے عرصے کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے، بھائی صاحب کے ذمہ نہیں ہے۔ اور اگر جو قرض آپ نے دیا ہوا ہے اس کی امید بھی باقی نہ رہی کہ واپس کریں گے، وہ بالکل ڈوب گیا، بالکل وہ دینے سے انکاری ہو گیا، تو اب زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ بس یہ تفصیل ہے۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے فائز علی صاحب نے امارات سے، پوچھتے ہیں ایک شخص نے روزے کی نیت کر لی، زوال سے پہلے پہلے وہ اس نیت کو ختم کرنا چاہے کہ میرا روزہ نہیں ہے اور کچھ کھانا پینا چاہے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ جب آپ نے روزہ کی ایک مرتبہ نیت کر لی ہے تو روزہ کی نیت تام اور کامل ہو چکی ہے۔ اب کوئی شخص درمیان میں روزے کو توڑنے کی نیت کر لے کہ میرا روزہ نہیں ہے، میں روزے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، توڑنا چاہتا ہوں، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ بس جب نیت کر لی ہے تو اسی کو غروب آفتاب تک لے جائیں اور اپنا روزہ مکمل فرمائیں۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کی عبادات کو زیادہ سے زیادہ رضا الہی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔